الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد حاجی طلوع آفتاب سے پہلے سکون و وقار کے ساتھ منا جائے، جمرات کے پاس 7 کنکریاں چنے، یا جب منا سے جمرات کی طرف آئے تو راستے میں چن لے، اور اگر مزدلفہ ہی سے کنکری چن لیا ہے تب بھی جائز ہے۔ وہ راستے میں تلبیہ اور تکبیر کہتے ہوئے آئے، اور تلبیہ کہنا اس وقت بند کرے جب جمرہ عقبہ کو آخری کنکری مارے۔ جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے، جو کہ منا کی طرف سے آخری جمرہ ہے، تو طلوع آفتاب کے بعد اس کو 7 کنکریاں مارے، منا کو اپنے دائیں جانب کر لے اور مکہ کو اپنے بائیں جانب کر لے، اور اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ سنت یہ ہے کہ کنکریاں چھوٹی ہوں، جیسے چنے کا دانہ یا بندوق کی گولی ہوتی ہے، اور اگر بڑی کنکریوں سے مارتا ہے تو یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ اسی طرح کنکری کے علاوہ کسی دوسری چیز سے، مثلا جوتا، چمڑے کا موزہ اور دیگر چیزوں سے مارنا بھی درست نہیں ہے، اور لوگوں کو تکلیف نہ دے اور نہ دھکا دے۔ رمی کے بعد قربانی کرے، اور قربانی کے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم ان ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی۔ قربانی کرنے کے بعد اپنا سر مڈائے یا بال کٹائے، اور افضل سر مڈانا ہے، اور عورت اپنے سر کا بال صرف انگلیوں کے اوپر کے پور کے برابر کاٹ لے گی۔ جب یہ سارے کام کر چکے تو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے جو حالت احرام میں منع کی گئی تھی، بیوی کے علاوہ۔ چنانچہ اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، سر ڈھانپنا وغیرہ حلال ہے۔ اور اگر جمرہ عقبہ کو کنکری مارے اور حلق یا قصر کرا لے تو اس کے لیے عورت کے سوا اور سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام تھیں، اگرچہ اس نے قربانی نہ کی ہو۔ البتہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی لایا ہو وہ قربانی کرنے کے بعد ہی حلال ہوگا۔ اس حلال ہونے کو تحلل اول کہا جاتا ہے۔ پھر حاجی اپنا کپڑا پہن لے اور خوشبو لگائے، اور چاش کے وقت مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرے، جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں، اور اس میں رمل نہ کرے۔ پھر اگر وہ حج تمتع کرنے والا ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اور اگر قاری نہ منفرد ہے اور طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کر سکا ہے تو طواف اور سعی کر لے، جیسا کہ متمتع کرتا ہے۔ لیکن اگر طواف قدوم کے ساتھ سعی کر چکا ہے اور یہی افضل ہے تو طواف افاضہ کے بعد اس پر سعی واجب نہیں۔ پھر اس کے لیے وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام تھی، یہاں تک کہ عورت بھی۔ اس حلال ہونے کو تحلل ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں احکام حج سمجھنے کو، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔